اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی وجہ سے اللہ 4 آدمیوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. نمبر 1 سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاملے کو لکھنے والا اور سودی معاملے پر گواہ بننے والا. بالکل صحیح حدیث ہے، لہذا اس میں علماء کا اختلاف نہیں. البتہ یہ جو اسٹیٹ بینک ہے اس کی حیثیت عام بینکوں جیسی نہیں ہے، یہ حکومتی خزانہ ہوتا ہے. اس میں علماء کہتے ہیں کہ اگر براہ راست سودی لین دین میں آپ ملوث نہیں ہیں تو اسٹیٹ بینک کی جاب سب کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ اس کی جو حیثیت ہے نا اسٹیٹ بینک کی، وہ سودی ادارے کی نہیں ہے اتنی حیثیت. اس کی بنیادی حیثیت کیا ہے کہ وہ قومی خزانہ ہے، بیت المال ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسٹیٹ بینک میں اگر کوئی کرنسی تبدیل کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، پرانے نوٹ دے کے نئے نوٹ لیتا ہے، یا کوئی اور سود میں ذرا بھی ملوث نہیں ہے، تو اس کی تنخواہ کو سارے علماء حلال کہتے ہیں. اور وہ جو رہا اسلامی بینک، اب یہ بینکوں بھی بات آئی ہے تو اسی کو میں پورا کمپلیٹ کر دوں. رہے اسلامی بینک، میزان بینک ہے یا بینک اسلامی ہے یا اس طرح کے اور اس بینکوں کی برانچیں کھل گئی ہیں، تو اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے اس کو، اندر جا کے پورا سسٹم دیکھا ہے ان کا. لیکن یاد رکھو کہ یہ حلال تو ہیں مگر حلال طیب نہیں ہیں. ایک ہوتا ہے حلال، پان بھی تو حلال ہے نا، مگر کھانے کی چیز ہے بھائی. آپ کہو بڑے بڑے علماء کھاتے ہیں، تو میں جن بھی بڑے علماء کو میں نے دیکھا نا جو کھاتے ہیں، وہ خود پچھتا رہے ہیں کہ کاش ہم یہ بچپن میں عادت ہمیں نہ پڑتی. حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب پان کھاتے ہیں. ہمارے ایک استاذ کہتے ہیں، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا میں نے پان سے توبہ کر لی ہے. انہوں نے کہا واقعی یہ بہت بری چیز ہے، میں بھی کئی دفعہ چھوڑ چکا ہوں الحمدللہ. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ انہوں نے کہا یہ پان کھانے کی چیز نہیں ہے، میں بھی کئی دفعہ چھوڑ چکا ہوں. اتنی بری چیز ہے کہ میں کئی دفعہ چھوڑ چکا ہوں. تو بھائی ایک ہی دفعہ چھوڑنا چاہیے نا. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ عادت ایسی پڑ گئی ہے تمباکو کی بچپن سے کہ اب چھوڑ کے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. تو جو علماء کھاتے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے. نیکوٹین ہے، کیفین ہے، صحت کی بربادی ہے، گلے کا کینسر ہے. تو یاد رکھو یہ جو میزان بینک ہے یا بینک اسلامی کے جواز کا علماء فتویٰ دیتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بہت اچھے بینک ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے اس میں تجارت ہو رہی ہے 100% اسلامی اصولوں کے مطابق. ایسا نہیں ہے. میرے بھی بیانات ہیں بینکنگ کی حمایت میں، تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ترغیب دے رہا ہوں. ترغیب نہیں ہے، یہ تو خالص سود سے بچنے کے لیے ایک درمیان کا ایک راستہ اختیار کیا گیا کہ خالص سود سے کم از کم حفاظت ہو جائے. کیونکہ ان بینکوں میں کہیں کسی قول پہ فتویٰ لے لیا، کہیں امام شافعی کا قول لے لیا، کہیں امام احمد کا، کہیں دونوں تینوں کے قولوں کو ملا دیا. کچھ عجیب سی، اتنا مزیدار نہیں ہے یہ سسٹم.